بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوبران عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ ٹائیگر کی حالت کوڑے کی ضرب سے خراب ہو گئی تھی۔ ایک تو کوڑا خاردار تھا جس نے نہ صرف اس کا لباس پھاڑ دیا تھا بلکہ اس کے جسم پر خاصا لمبا زخم بھی ڈال دیا تھا۔ کوڑا مارنے والے موڈی نے کوڑا مارتے ہوئے پوری قوت استعمال کی تھی، اس لیے نہ چاہنے کے باوجود ٹائیگر کے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی اور اس کا جسم خود بخود اس طرح پھڑکنے لگا جس طرح ذبح ہوتے وقت بکری کا جسم پھڑکتا ہے۔ یہ کوڑا نہ تمہیں مرنے دے گا اور نہ ہی جینے، اس لیے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ جو سچ ہے بتا دو، ورنہ ہم اٹھ کر چلے جائیں گے اور یہ موڈی، اس کا کوڑا اور تم یہاں رہ جاؤ گے۔ فرینک نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا ذہن گھوم رہا ہے، میرا دل ڈوب رہا ہے، ٹائیگر نے دانستہ اپنی آواز اور لہجے کو اس طرح بناتے ہوئے کہا کہ فکرے کہ آخر میں اس کا پھڑکتا ہوا جسم یکلخت ساکت ہو کر نہ صرف ڈھیلا پڑ گیا بلکہ اس کی ٹانگیں فرش پر لمبی ہو گئیں۔ ایسا کرنے سے راڈز کے نیچے سے اس کا جسم پھسلتا چلا گیا، البتہ اس کا سر اور بازو ابھی باہر تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں لیکن اس کا ذہن پوری طرح جاگ رہا تھا۔ اس نے یہ ساری کارروائی دو وجوہات کی بنا پر کی تھی۔ ایک تو یہ کہ فوری طور پر دوسری بار کوڑا نہ مارا جائے، اور دوسرا یہ کہ پھڑکتی ہوئی حالت میں اسے احساس ہو گیا تھا کہ راڈز کے نیچے سے اس کا جسم سرک کر اور پھسل کر نکل سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ فرینک، ماریا اور موڈی کے سامنے ایسی کوشش نہیں کر سکتا تھا۔ فرینک کا نام سن کر اسے ذہنی طور پر بے حد مسرت ہوئی تھی، کیونکہ اسے یہ نام تو معلوم ہو گیا تھا کہ فرینک دراصل سپر کوبران گروپ کا چیف ہے جس کی اسے تلاش تھی۔ اسے دانستہ جسم کی ایسی پوزیشن کی تھی، اپنے دونوں بازوؤں کو بھی اس طرح کر لیا تھا کہ ایک زوردار جھٹکے سے وہ راڈز والی کرسی کی گرفت سے نکل کر نیچے فرش پر پہنچ سکتا تھا۔ یہ تو بالکل ہی بودا ثابت ہو رہا ہے، کوڑے کی ایک ہی ضرب نے اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ تربیت یافتہ ایجنٹ تو بے حد طاقتور اور مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں۔ فرینک کی آواز ٹائیگر کے کانوں میں پڑی۔ میرا خیال ہے کہ یہ آدمی کوڑے کی مار کھانے سے بچنے کے لیے ڈرامہ کر رہا ہے۔ موڈی سے کہو کہ اسے دوسرا کوڑا مارے تاکہ اصل بات سامنے آ جائے۔ ماریا کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی شراب کی تیز آواز سنائی دی، اور اس سے پہلے کہ ٹائیگر سنبھلتا اس کے جسم اور چہرے پر خاردار کوڑے نے زخم ڈال دیے۔ ٹائیگر فرینک کے حکم کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتا فرینک نے شاید ماریا کی بات سن کر موڈی کو صرف اشارہ کر دیا تھا۔ کوڑا کھاتے ہی درد کی تیز ترین لہر ایک بار پھر ٹائیگر کے جسم میں دوڑنے لگی اور ٹائیگر بے اختیار چیختا ہوا ایک جھٹکے سے راڈز کی گرفت سے آزاد ہو کر باہر فرش پر گرا اور اس طرح لوٹ پوٹ ہونے لگا جیسے وہ مر رہا ہو۔ ارے یہ راڈ سے باہر کیسے آ گیا؟ فرینک کی چیختی ہوئی آواز ٹائیگر کے کانوں میں پڑی اور اس کے ساتھ ہی ٹائیگر کا جسم اس طرح ہوا میں اچھلا جیسے بند اسپرنگ اچانک کھل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم پوری قوت سے کرسیوں کے ساتھ کوڑا پکڑے کھڑے موڈی سے ٹکرایا، جبکہ اس کی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے فرینک اور ماریا کے جسم پر پڑی اور وہ دونوں چیختے ہوئے کرسیوں سمیت پشت کے بل فرش پر جا گرے، جبکہ موڈی بھی چیختا ہوا نیچے گرا تھا، لیکن ٹائیگر خود بھی خاصا زخمی تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس کے پاس موجود اسلحہ پہلے ہی اس کی جیبوں سے نکال لیا گیا تھا، اس لیے وہ نہتتا تھا۔ البتہ ٹائیگر کو فرینک اور ماریا دونوں کے پاس بھی کوئی اسلحہ نظر نہ آیا تھا۔ اگر ہوتا تو ان کی جیبوں میں ہو سکتا تھا اور وہ دونوں تربیت یافتہ ہوں گے۔ ٹائیگر بھی نیچے گر گیا تھا، لیکن وہ نیچے گرتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا، البتہ اس نے اٹھتے ہوئے پاس پڑا ہوا خاردار کوڑا جھپٹ لیا تھا، جبکہ فرینک اور ماریا نے نیچے گرتے ہی الٹی کلابازی کھا کر اٹھنے کی کوشش کی، جبکہ موڈی عام انداز میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ٹائیگر کا کوڑے والا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور کمرہ فرینک، ماریا اور موڈی تینوں کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ ابھی ان کی چیخوں کی بازگشت ختم نہ ہوئی تھی کہ ٹائیگر نے ایک بار پھر شراب سے کوڑا ان تینوں کو مار دیا۔ یہ تینوں چونکہ بیک وقت کوڑے کی رینج میں تھے اس لیے ٹائیگر کا کام آسان ہو گیا تھا۔ دوسرا کوڑا کھا کر وہ تینوں فرش پر گر کر پھڑکنے لگے۔ اسی لمحے ٹائیگر کے کانوں میں باہر سے کئی افراد کے دوڑنے کی آوازیں پڑی تو وہ تیزی سے دوڑتا ہوا دروازے کی طرف گیا جو اندر سے لاک تھا۔ اسے تیزی سے دروازہ کھولا، باہر جھانکا۔ وہ کمرے نما عمارت کے ایک کونے میں تھا اور دروازے کے سامنے برآمدہ تھا، پھر وسیع و عریض خالی قطع تھا۔ گیٹ کے قریب 4 مسلح افراد موجود تھے۔ اسے 4 افراد کے دوڑ کر اپنی طرف آنے کی آوازیں بائیں طرف سے سنائی دے رہی تھی، لیکن برآمدے کے چوڑے ستونوں کی وجہ سے دوڑ کر آنے والے سے نظر نہ آ رہے تھے۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ یہ کمرہ کہیں سے مانیٹر کیا جا رہا ہے، اس لیے جیسے ہی فرینک، ماریا اور موڈی بے بس ہوئے، وہاں سے 4 افراد حالات کو سنبھالنے اس کمرے کی طرف آ رہے تھے
اور یقیناً ان کے پاس بھاری اسلحہ بھی موجود ہوگا۔ دائیں ہاتھ پر سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ ٹائیگر نے فوری فیصلہ کیا اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر باہر آیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور پنجوں کے بل دوڑتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ دوسری منزل خالی پڑی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھا اور چھت پر پہنچ گیا۔ بلڈنگ کی اگبی طرف وسیع و عریض خطہ تھا جس کے گرد فصیل کی طرز کی دیواریں تھیں جنہیں آسانی سے پھلانگا نہ جا سکتا تھا، اور فرینک کی یہاں موجودگی بتا رہی تھی کہ یہی کوبران کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس لیے یہاں حفاظتی انتظامات بھی بےحد سخت ہوں گے۔ اس لیے فرنٹ کے ساتھ ساتھ یقیناً اگبی طرف بھی مسلح افراد موجود ہوں گے۔ ٹائیگر تیزی سے سائڈ پر گیا۔ وہاں ایک چوڑی گلی تھی۔ اسے وہاں سے نیچے جھانکا تو اسے گٹر کا ڈھکن نظر آ گیا۔ اس سائڈ پر وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا اور نہ ہی جا سکتا تھا۔ پانی کے نکلنے کے لیے وہاں 2 پائپ تھے۔ ٹائیگر تیزی سے نیچے اترا اور پائپ کے ذریعے تیزی سے گھسٹتا ہوا نیچے پہنچ گیا، اور پھر اس نے جھک کر دونوں ہاتھ سے گٹر کا ڈھکن اٹھا کر آہستہ سے سائڈ پر رکھا تاکہ آواز سنائی نہ دے، اور پھر گٹر کے اندر لگی ہوئی سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ گٹر کافی بڑا تھا اور پانی اس کے فرش کے درمیان بہہ رہا تھا۔ وہاں تیز بو بھی تھی، لیکن ٹائیگر نے اندر سیڑھی پر رکھے ہوئے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں سے گٹر کے بڑے ڈھک سے ڈھکن کو اٹھا کر دہانے پر اس طرح رکھا کہ کناروں کی طرف سے وہ پوری طرح فٹ نہ تھا، کیونکہ ڈھکن کے ایک سائڈ پر پڑے رہنا ٹائیگر کے خلاف جاتا تھا۔ اس وجہ سے وہ فوراً اس نتیجے پر پہنچ سکتے تھے کہ ٹائیگر اس گٹر کے ذریعے فرار ہوا ہے، لیکن اس نے یہ کام اپنی حفاظت کے لیے کیا تھا۔ بہرحال نیچے اتر کر وہ تیزی سے اکبی طرف کو بڑھنے لگا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ بلڈنگ اکبی طرف موجود ہے۔ کوٹھی کا رقبہ بے حد وسیع تھا، اس لیے ٹائیگر نے گٹر کے 2 دہانے نظر انداز کر دیے اور پھر تیسرے تک پہنچ کر وہ رک گیا۔ پھر لوہے کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہ دہانے تک پہنچا، اور اس نے دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر بھاری ڈھکن کو اٹھا کر سائڈ پر کیا اور باہر سر نکال کر جھانکا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ یہ دہانہ اس عمارت کی اکبی دیوار کے ساتھ تھا اور یہاں اکبی طرف ایک سڑک موجود تھی۔ لیکن ٹائیگر جانتا تھا کہ یہ درمیانی سڑک صرف عملہ صفائی کے استعمال میں رہتی ہے۔ عام ٹریفک بڑی سڑکوں سے گزرتی ہے۔ ٹائیگر باہر آیا اور گٹر کا ڈھکن اٹھا کر واپس دہانے پر ایڈجسٹ کر کے وہ مڑا اور تیزی سے اس عمارت کی دائیں طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے احساس تھا کہ اس کا لباس پھٹا ہوا ہے اور سینے اور پیٹ کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر بھی زخموں کے نشانات واضح طور پر موجود ہیں، اس لیے وہ جلد از جلد کسی پناہ گاہ میں پہنچنا چاہتا تھا، لیکن بشرط یہ کہ وہاں میڈیکل باکس بھی موجود ہو اور دوسرا لباس بھی۔ اگرچہ یہ سارا سامان اس کی رہائش گاہ پر موجود تھا، لیکن وہ فوری طور پر وہاں واپس نہ جانا چاہتا تھا۔ اور پھر ایک کوٹھی کے عقب میں پہنچ کر وہ رک گیا، کیونکہ کوٹھی کے عقبی طرف کوڑے کا ایک ڈرم موجود تھا۔ اس ڈرم میں اتری ہوئی پٹیاں اور ایسا سامان جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی ہسپتال یا کوئی ڈسپینسری ہے۔ اس کوٹھی کی عقبی دیوار بھی زیادہ اونچی نہ تھی، اور ٹائیگر ڈرم سائڈ دیوار کے ساتھ رکھ کر آسانی سے دیوار پھلانگ کر اندر کود گیا۔ ہلکا سا دھماکہ ہوا اور ٹائیگر وہیں پر رک گیا۔ کچھ دیر تک اس دھماکے کا کوئی رد عمل نہ ہوا تو وہ سائڈ گلی کی طرف بڑھنے لگا۔ سائڈ گلی کراس کر کے وہ فرنٹ پر پہنچ گیا تو وہاں کھلا میدان تھا جس کی ایک سائڈ پر پارکنگ خالی تھی۔ وہاں کوئی کار وغیرہ موجود نہ تھی، البتہ گیٹ کے ساتھ ایک مسلح آدمی موجود تھا۔ اس کا منہ گیٹ کی طرف تھا جبکہ اس کی پشت ٹائیگر کی طرف تھی۔ کوٹھی پر ایسی خاموشی تاری تھی کہ ٹائیگر سمجھ گیا کہ اس وقت سوائے اس آدمی کے اندر کوئی آدمی موجود نہیں ہے۔ یہ حالت دیکھ کر اسے اپنا اندازہ غلط ثابت ہو رہا تھا کہ کوئی ہسپتال یا کوئی ڈسپینسری ہے، جو اس نے عقبی طرف موجود ویسٹ ڈرم میں موجود پٹیاں اور ایسا ہی دوسرا سامان دیکھ کر لگایا تھا۔ وہ تیزی سے مڑا اور پنجوں کے بل دوڑتا ہوا برآمدے تک پہنچ کر اندر داخل ہوا اور ایک ستون کے پیچھے ہو گیا۔ برآمدہ خالی پڑا تھا جبکہ چوکیدار ویسے ہی کھڑا تھا، لیکن ابھی ٹائیگر اس ستون کے پیچھے سے نکل کر آگے جانا ہی چاہتا تھا کہ وہیں رک گیا، کیونکہ اسے چوکیدار کو مڑتے دیکھا تھا۔ اس نے ایک سرسری نظر کوٹھی پر ڈالی اور پھر مڑ کر سائڈ پر موجود کمرے میں چلا گیا تو ٹائیگر مطمئن ہو گیا، اور پھر ایک موڑنے کے بعد ایک کھلے دروازے میں داخل ہوا تو ٹائیگر چونک پڑا، کیونکہ وہاں باقاعدہ آپریشن ٹیبل موجود تھی اور وہ تمام سامان پھیلا ہوا تھا جو آپریشن کے لیے ضروری تھا۔ اور پھر ٹائیگر کو جلدی معلوم ہو گیا کہ یہ کسی ڈاکٹر کا پرائیویٹ ہسپتال ہے جہاں باقاعدہ آپریشن کیے جاتے ہیں، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ پورے یورپ میں کسی ڈاکٹر کو پرائیویٹ پریکٹس کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ صرف سرکاری ہسپتالوں میں کام کرتے ہیں، وہاں پرائیویٹ ہسپتال ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ مریضوں کا علاج کر کے فیس اور اخراجات حکومت سے وصول کرتے ہیں۔ پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہاں بھی لوگ حکومت کی نظروں میں خاک جھونک کر پرائیویٹ کام کر لیتے ہیں۔ کوٹھی واقعی خالی تھی، شاید جب کام ہوتا ہوگا تو اسٹاف کو کال کر لیا جاتا ہوگا،
یا کوئی ایسا وقت فکس ہوگا کہ اس وقت ڈاکٹر اور اسٹاف یہاں موجود ہوتا ہوگا۔ وہاں ایک آفس تھا اور آفس کے ساتھ ایک ڈریسنگ روم بھی موجود تھا جہاں شرٹس اور پینٹس کے ساتھ ساتھ سوٹ بھی موجود تھے۔ ٹائیگر نے الماری سے ایک سوٹ نکالا اور میڈیکل باکس دوسرے ہاتھ میں پکڑ کر وہ واش روم میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنا لباس اتار کر میڈیکل باکس کی مدد سے اپنے زخموں کی ڈریسنگ کی اور پھر اپنا سیاہ فاموں والا میک اپ صاف کرنے کے لیے اسے باقاعدہ غسل کرنا پڑا، کیونکہ عمران نے اسے بتا دیا تھا کہ دنیا کا جدید سے جدید میک اپ واشر بھی اسے صاف نہ کر سکے گا اور نہ ہی یہ کسی کیمیکل سے صاف ہوگا۔ اس میک اپ میں چونکہ سیسا بھی ملایا گیا تھا اس لیے کیمرہ بھی اسے چیک نہ کر سکے گا، لیکن یہ میک اپ عام سادہ پانی سے صاف ہو جائے گا۔ اور وہی ہوا۔ جب ٹائیگر غسل کر کے دوسرا لباس پہن کر باہر آیا تو یہ اکثر تبدیل شدہ نظر آ رہا تھا، اور پھر اپنے اتارے ہوئے لباس کی چند جیبیں جو خفیہ تھیں، جن میں ٹائیگر نے ایمرجنسی کے لیے بڑی مالیت کے کرنسی نوٹ چھپا رکھے تھے، ٹائیگر نے نکال کر سوٹ کی جیب میں رکھ لیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ عقبی دیوار ایک بار پھر پھلانگ کر سائڈ روڈ پر پہنچ چکا تھا، چونکہ اس کا حلیہ پہلے سے بالکل مختلف تھا اور سوٹ کا کلر پہلے لباس کی نسبت مختلف تھا، صرف جوتے پہلے والے تھے۔ لیکن ٹائیگر کو معلوم تھا کہ جوتوں کو کوئی چیک نہیں کرتا، اس لیے اب وہ اطمینان سے چلتا ہوا واپس اس عمارت کے سامنے سے گزرا جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ اس عمارت میں قید کیا گیا تھا اور یہ کبران کا کاسار میں ہیڈ کوارٹر ہے۔ ایک بار تو اسے خیال آیا کہ وہ کاسار کے خفیہ اسلحہ مارکیٹ سے تباکن بم خریدے اور اس پوری عمارت کو ہی اڑا دے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اس نے صرف معلومات حاصل کرنی ہے، کوئی ایکشن نہیں کرنا۔ ایکشن میں جوزف اور جوانا شامل ہوں گے، اس لیے اس نے یہ خیال دل سے نکال دیا اور پھر مڑ کر وہ ایک ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یس سر، ایک ٹیکسی ڈرائیور نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ لانگ لائف کلب، ٹائیگر نے کہا۔ یس سر، آئیں سر، ٹیکسی ڈرائیور نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ٹائیگر کے لیے ٹیکسی کا عقبی دروازہ کھول دیا۔ ٹائیگر عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا تو ٹیکسی ڈرائیور نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر میٹر آن کیا اور ٹیکسی کار آگے بڑھا دی۔ ٹائیگر ٹیکسی ڈرائیور کی خوشی کے بارے میں جانتا تھا، کیونکہ اسے نقشے میں پہلے چیک کر لیا تھا کہ لانگ لائف کلب کا سار دارالحکومت کے نواحی علاقے میں ہے اور وہاں تک کا فاصلہ 25 کلومیٹر سے کم نہیں ہوگا۔ اس طرح ٹیکسی ڈرائیور کا معاوضہ خاصا زیادہ بن جائے گا۔ لانگ لائف کلب کی ٹپ اس کے پاس موجود تھی۔ اس کلب کا جنرل مینیجر رولف تھا جس نے ٹائیگر کو اس کی ٹپ دی تھی۔ اس کے رولف سے بہت اچھے اور گہرے تعلقات تھے، لیکن ٹائیگر کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ رولف بے حد با اثر آدمی ہے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا نام کسی بھی صورت میں سامنے لایا جائے، اس لیے وہ ہر آدمی کو لفٹ نہیں کراتا تھا۔ لیکن اسے یقین تھا کہ اس ٹپ کے دینے والے کا نام سنتے ہی رولف یقیناً مکمل تعاون کرے گا۔ البتہ یہ بات ضروری تھی کہ رولف شہر سے دور کلب میں ہی رہتا تھا، اس لیے ٹائیگر اس وقت اس کے پاس جانا چاہتا تھا جب وہ باقی ہر جگہ سے محروم ہو جائے، اور ٹائیگر کے خیال کے مطابق وہ وقت آ گیا تھا۔ چنانچہ اس نے ٹیکسی کی اور اس وقت وہ ٹیکسی میں بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا، جیسے بچے گاڑی میں بیٹھ کر باہر کا نظارہ دیکھ کر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ تقریباً 20 کے بعد ٹیکسی نے ایک سائڈ سڑک پر یو ٹرن لیا تو ٹائیگر بے اختیار اچھل پڑا۔ رک جاؤ، ٹائیگر نے کہا تو ڈرائیور نے بکھلائے ہوئے انداز میں بریکیں لگا دی اور ٹیکسی الٹتے الٹتے بچی۔ کیا ہوا صاحب، خیر تو ہے؟ ڈرائیور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ گاڑی کو موڑ کر وہاں لے کر جاؤ جہاں سے تم نے ٹرن لیا تھا۔ میں ایک عمارت کی ساخت کو اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا بزنس بھی ہے، ٹائیگر نے اطمینان بھرے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو ڈرائیور نے مڑ کر کار کو واپس موڑا اور چوک پر لے کر آیا اور پھر کار روک دی۔ ٹائیگر کار سے باہر نکلا اور سامنے موجود ایک عمارت کو دیکھنے لگا۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ عمارت تو زرعی فارم ہے، ڈرائیور نے قریب آتے ہوئے کہا۔ یہ ٹاور جس پر زرد بتی جل رہی ہے دیکھ رہا ہوں۔ میں بھی ایسی ٹاورز کا بزنس کرتا ہوں، لیکن بتی تو ہمیشہ سرخ ہوتی ہے۔ لیکن یہ یہاں پر زرد بتی لگائی گئی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اوہ، یہ بات ہے تو میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس زرعی فارم پر آج کل ایک خاتون آتی جاتی رہتی ہیں جن کا نام ماریا ہے اور وہ پیراماؤنٹ ریزیڈینسی میں رہتی ہیں۔ میں کئی بار انہیں ٹیکسی میں یہاں پر لایا ہوں اور واپس بھی لے کر گیا ہوں، کیونکہ ان کا ڈرائیور لائسنس ایک حادثے کے بعد 1 سال کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ مجھے بھی آپ کی طرح زرد لائٹ پر حیرت ہوئی تھی۔ میں نے مس ماریا سے پوچھا تو وہ ہنس پڑی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جس ٹاور کا تعلق خلا میں موجود کسی سیٹلائٹ سے ہو، اس پر زرد لائٹ لگانی پڑتی ہے کیونکہ اس کے بغیر سیٹلائٹ سگنل موصول نہیں ہوتے۔ میرے مزید پوچھنے پر انہوں نے بڑی عجیب سی بات بتائی کہ پورے کاسار پر یہ سگنل پھیلا دیے گئے ہیں اور کمپیوٹر میں چند خاص الفاظ فیڈ کر دیے گئے ہیں۔ کاسار میں 20 پوائنٹ پر چیکنگ کی جا رہی ہے۔ جو شخص ان مخصوص الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ بھی بولے گا وہ فوراً چیک کر لیا جائے گا۔
چاہے اسے یہ لفظ 7 پردوں کے پیچھے بھی چھپ کر کیوں نہ بولے ہوں۔ باتونی ڈرائیور نے اس کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہو تو یہ بات ہے، تمہارا شکریہ، میں خواہ مخواہ پریشان ہو رہا تھا، آؤ چلیں۔ ٹائیگر نے ڈرائیور کے کاندھے پر دوستانہ انداز میں تھپکی دیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں واپس آ کر کار میں بیٹھ گئے، اور پھر کار تیزی سے چلتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ پھر تقریباً 5 کلومیٹر بعد دائیں ہاتھ پر ایک 4 منزلہ بلڈنگ نظر آنے لگی، جس پر لانگ لائف کلب کا جہاز سائز کا نیون سائن چمک رہا تھا۔ ٹیکسی اس کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہو گئی اور اندر مین گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی۔ وہاں 2-3 کاریں موجود تھیں، جن میں سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اتر کر اندر جا رہے تھے۔ ٹائیگر نے میٹر دیکھ کر ڈرائیور کو نہ صرف کرایہ دیا بلکہ بھاری ٹپ بھی دے دی۔ شکریہ سر، میں آپ کا انتظار کروں؟ ڈرائیور نے کہا۔ اوہ نہیں، ابھی میں یہاں کافی دیر تک رہوں گا، ٹائیگر نے کہا اور مڑ کر مین گیٹ میں داخل ہو گیا۔ کافی بڑا ہال آدھے سے زیادہ بھر چکا تھا۔ منشیات کا غلیظ اور بدبودار دھواں اور شراب کی تیز بو ہال میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن ٹائیگر اطمینان سے چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ اس کے لیے نیا نہ تھا، ایسے ماحول کا طویل عرصے سے وہ عادی رہا تھا۔ کاؤنٹر پر 4 لڑکیاں موجود تھیں۔ یس سر، ایک لڑکی نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ رالف سے کہیں کہ کافرستان سے اس کا مہمان آیا ہے، دادا جی بھالکے کی ٹپ پر، ٹائیگر نے کہا۔ وہ اپنا نام لینا چاہتا تھا کیونکہ اس وقت وہ سیاہ فام نہ تھا بلکہ اپنی اصلی شکل میں تھا، لیکن پھر اسے ٹیکسی ڈرائیور کی بات یاد آ گئی۔ یہ ماریا وہی تھی جسے ٹائیگر نے فون کیا تھا اور جو فرینک کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ جو الفاظ کمپیوٹر میں فیڈ کیے گئے ہیں ان میں ٹائیگر کا لفظ بھی شامل ہو، اس لیے اس نے اپنا نام نہ بتایا تھا۔ یس سر، میں معلوم کرتی ہوں، لڑکی نے کہا اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے شاید دانستہ لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ دوسری طرف سے بجتی ہوئی گھنٹی کی آواز ٹائیگر کو بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ یس، ایک بھاری سی آواز سنائی دی تو لڑکی نے وہی فکرہ دہرایا جو ٹائیگر نے اسے کہا تھا، اسے ریڈ کارڈ دے کر آفس میں بھجوا دو۔ دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی اور اس کے بعد ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو لڑکی نے ریسیور رکھا اور کاؤنٹر کی دراز سے اس نے سرخ رنگ کا کارڈ نکال کر ٹائیگر کی طرف بڑھا دیا۔ کارڈ پر کلب کا نام اور نیچے کسی کے دستخط تھے۔ یہ کیا ہے؟ ٹائیگر نے کارڈ لے کر پوچھا۔ سر، وہاں موجود مسلح گارڈ آپ سے کارڈ طلب کریں گے، آپ انہیں دے دیں گے تو آپ کو آفس میں جانے کے لیے کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی، ورنہ وہ کسی کو آفس میں داخل نہیں ہونے دیتے، لڑکی نے کہا۔ اوکے، کہاں ہے آفس؟ ٹائیگر نے کہا۔ ادھر دائیں طرف لفٹ ہے، 4تھی منزل پر آفس ہے، لڑکی نے کہا۔ تو ٹائیگر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ 4تھی منزل پر پہنچ گیا۔ وہاں 4 مسلح آدمی موجود تھے۔ کارڈ سر، ان مسلح افراد میں سے ایک نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سرخ رنگ کا کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اوکے سر، آئیے میں آپ کو چیف کے آفس تک چھوڑاؤں، مسلح گارڈ نے کہا اور پھر وہ ٹائیگر کو لے کر اس منزل کے آخر میں موجود ایک بند دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ آپ اندر تشریف لے جائیں، اس گارڈ نے کہا اور خود واپس مڑ گیا۔ ٹائیگر نے بند دروازے پر دباؤ ڈالا اور دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا وسیع و عریض کمرہ تھا جس میں ایک بڑی آفس ٹیبل کے عقب میں ایک اونچی پشت کی ریوالونگ کرسی موجود تھی، جس پر ایک ادھیڑ عمر یورپی نژاد آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ آؤ مسٹر، اس ادھیڑ عمر نے کہا اور پھر اس نے ٹائیگر کو میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ٹائیگر کرسی پر بیٹھ گیا۔ حیرت انگیز، آپ نے اپنا نام نہیں لیا، صرف مہمان کہا ہے، اس کی کیا وجہ؟ رالف نے کہا تو ٹائیگر نے اسے ٹاور پر لگی ہوئی زرد بتی اور کمپیوٹر میں فیڈ خاص الفاظ کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ کیا آپ اکیلے کے لیے ایسے ناقابل یقین انتظامات کیے گئے ہیں؟ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ رالف نے حیرت بھری نظروں سے ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے بے اختیار ہنس پڑا۔ میں اکیلا ہوں اور تم جانتے ہو کہ ایک بین الاقوامی تنظیم کے مقابل کیسے ٹھہر سکتا ہوں، جبکہ وہ یہاں رہتے ہیں۔ میں نے صرف معلومات حاصل کرنی ہے اور پھر کافرستان رپورٹ دوں گا۔ جنہوں نے ان معلومات کے لیے مجھے ہائر کیا ہے وہ ان معلومات سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں، کس طرح استعمال کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اب تمہیں مسٹر اے بی سی کہا جائے، تمہیں کس قسم کی امداد مجھ سے چاہیے؟ رالف نے کہا۔ صرف اتنی کہ ایک رہائش گاہ، ایک نئے ماڈل کی کار اور تھوڑا سا اسلحہ، اس کے عوض جو تم معاوضہ کہو گے وہ تمہیں مل جائے گا، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسلحے کی کیا تفصیل ہے؟ رالف نے پوچھا۔ زیادہ نہیں، صرف ایک مشین پسٹل اور اس کا ڈبل میگزین، ایک میزائل گن اور اس کا میگزین، ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے مسٹر اے بی سی، رالف نے کہا اور میز کی دراز کھول کر اس نے ایک رنگ نکالا۔
جس کے ساتھ ٹوکن بھی تھا جس پر زینجو کالونی اور کوٹھی نمبر 010 لکھا ہوا تھا۔ اس کوٹھی پر جو تالا لگا ہوگا وہ نمبروں والا ہے اور کوٹھی کا نمبر پریس کرنے سے تالا کھل جائے گا۔ یہ میرا ذاتی اور پرائیویٹ پوائنٹ ہے۔ وہاں ایک نئے ماڈل کی سیاہ رنگ کی کار بھی موجود ہے۔ اندر الماری میں مشین پسٹل، میگزین، میزائل گن اور اس کی میگزین کافی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جس شخصیت نے تمہاری سفارش کی ہے وہ میرے محسن ہیں اور میں بڑے سے بڑا نقصان تو اٹھا سکتا ہوں لیکن انہیں انکار نہیں کر سکتا۔ اور تمہارے بارے میں اس نے بتایا کہ تم کوئی ایسا کام نہیں کرو گے جس سے میرا نام سامنے آئے اور میں بدنام ہو جاؤں، رالف نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کا نام سامنے نہیں آئے گا، ٹائگر نے جواب دیا۔ کچن میں خشک فوڈ کے ڈبے بھی موجود ہیں، آپ ایک ہفتے تک استعمال کر سکتے ہیں، رالف نے کہا۔ وہاں کا فون کام کر رہا ہے یا نہیں؟ ٹائگر نے پوچھا۔ کر رہا ہے اور اس کا نمبر بھی اس پر موجود ہے، رالف نے جواب دیا۔ اوکے، اب معاوضہ بتا دیں، ٹائگر نے کہا۔ کب تک تم نے اس کوٹھی کو استعمال کرنا ہے؟ رالف نے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ، ٹائگر نے جواب دیا۔ اوکے، صرف $6 لاکھ، رالف نے کہا تو ٹائگر نے کوٹ کی اندرونی جیب سے چیک بک نکالی۔ یہ چیک بک اور کرنسی ہمیشہ وہ اپنے کوٹ کی خفیہ جیب میں رکھتا تھا۔ اس طرح یہ فرینک اور اس کے آدمیوں کی نظروں سے بچ گیا جو ٹائگر نے لباس تبدیل کرتے وقت نکال کر اس لباس کو اندرونی جیب میں رکھ لیا تھا۔ چیک نہیں، کیش، رالف نے کہا۔ یہ گارنٹیڈ چیک ہے، ٹائگر نے کہا اور چیک بک کے ایک چیک پر اندراج کر کے اس نے دستخط کیے اور چیک رالف کی طرف بڑھا دیا۔ رالف نے بغور چیک کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ یہاں سے وہاں کے لیے ٹیکسی مل جائے گی؟ ٹائگر نے پوچھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم واقعی مہمان ہو، میرا ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا، رالف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے خصوصاً شکریہ، ٹائگر نے کہا۔ ارے میں نے تم سے پینے کا تو پوچھا ہی نہیں، کیا پیو گے؟ رالف نے اس طرح چونک کر پوچھا جیسے اسے اچانک خیال آیا ہو۔ کچھ نہیں، میں رات کو پیتا ہوں، تمہارے ذاتی پوائنٹ پر یقیناً شراب بھی موجود ہوگی، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں اگر پیوں گا بھی صحیح تو صرف چند گھونٹ، کیونکہ طبی طور پر مجھے راست نہیں آتی، ٹائگر نے کہا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، جب کوٹھی چھوڑنا تو مجھے فون کر دینا، یہ کارڈ رکھ لو، اس پر جو فون نمبر ہے اس میں کہیں بھی ہوں مجھ سے فوراً رابطہ ہو جائے گا، رالف نے کہا تو ٹائگر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، میں ڈرائیور کو کہہ دیتا ہوں، وہ آپ کے ساتھ جائے گا اور آپ کو چھوڑنے، رالف نے کہا تو ٹائگر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ رالف نے ریسیور اٹھایا اور یک کے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ڈرائیور کو میرے آفس میں بھجوا دو، رالف نے تہکمانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے باقاعدہ یونیفارم پہنی ہوئی تھی جو ڈرائیوروں کے لیے مخصوص تھی۔ حکم سر، ڈرائیور نے رالف کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ان صاحب کو زینجو کالونی والے پوائنٹ پر چھوڑاؤ، رالف نے کہا۔ یس سر، آئیے سر، ڈرائیور نے پہلے رالف کو اور پھر ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوکے، تھینک یو، پھر ملاقات ہوگی، ٹائگر نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف چل دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔